أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم، قبول کر لی ان کے پروردگار نے ان کی دعا. پھر رب کا لفظ لے آئے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اس سے کہا بالکل ٹھیک ہے، انی یہ بات ہے کہ لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت میں ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے. کوئی بھی ہو، عورتیں ہیں تو عورت ہونا قصور تھوڑا ہی ہے، مرد ہیں تو مرد ہونا فخر تھوڑا ہی ہے. وہ تو چیز ہے اخلاص کی، وہ تو چیز ہے ہمارے ساتھ تعلق کی، وہ تو چیز ہے ہماری عبادت کی، وہ تو چیز ہے ہم سے مانگنے کی. من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی انسان ہی ہو نا، سارے ایک ہی جنس انسانیت سب میں شامل ہے. تو دیکھو ہم کیا کریں گے، عمل پر ثواب جو ملے گا تمہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. انسانیت تم میں قدر مشترک ہے، تو جب انسان دونوں ہو تو دونوں کا عمل اور ہمارے ہاں اس کی قبولیت یہ بھی مشترک ہے. مرد ہو یا عورت، جو نماز پڑھے گا اسے ثواب ملے یا نہ ملے، ہمارے ہاں اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ یہ مرد ہے تو قبول کر لی جائے اور عورت ہے تو رد کر لی جائے. نہیں، ایسے نہیں ہے. من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو. جو کوئی بھی اچھے اعمال کر کے لائے گا، جو کوئی بھی ہمارے پاس پہنچے گا، جو کوئی بھی ہم سے یہ دعائیں مانگتا رہے گا، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. دیکھا ہے یہ دعائیں کتنی زبردست ہیں. اسی لیے اس کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے یہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری نظر میں کتنے ہی بیکار کام کیوں نہ ہو، اور ہم اپنی طرف سے کتنے ہی گھٹیا کیوں نہ سمجھیں علیاذ باللہ، اور ہم اس کی کوئی قیمت چاہے نہ لگائیں، لیکن مالک کہتا ہے کہ لا اضیع عمل عامل منکم، جو عمل کرتا ہے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے یہاں تک تو لا تخلف المیعاد تک تو ہم کر سکتے ہیں بھائی، یہی ہے نا. سوچو اتنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم مانگیں. آگے اللہ یہ کہہ دے کہ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لی، یہ ان کا اپنا اختیار ہے. بس اپنا کام کرتا رہے، اپنی طرف سے مانگتا رہے. 10 برس 20 برس 40 برس 60 برس، کسی دن تو وہ کہہ دیں گے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، ہم نے ضائع نہیں کیا بھائی، ٹھیک ہے جو مانگا دے دی، چلو جہاں رسولوں کا حشر ہونا تھا تمہیں بھی وہیں بھیج دیں گے. کیا بعید ہے اللہ سے. کام اپنا کرتے رہنا چاہیے، سمجھے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے وہ جن کے اختیار میں ہے وہ جانے. ہمارے کام، ہمارا تو اختیار بس اتنا سا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، مانگتے رہیں، کھولیں یا نہ وہ کھولیں در، اس کی ہے تجھ کو کیا فکر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. تو فقیر نے یہی کرنا ہے، مانگتے ہی رہنا ہے نا.
اب دینا نہ دینا تو اندر گھر والوں کے اختیار میں ہے، اپنا کام یہ کرتا رہے، اور وہ یہاں تک ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، آگے ان کا کام شروع ہو رہا ہے، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے انہیں جواب دیا، ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو محنت کرتا ہے، دیکھو ہم کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی محنتیں قبول ہیں، کسی کی محنت برباد نہیں۔ یہ عورتوں کا تھوڑا حصہ تھا اس دین میں، اتنے بڑے بڑے حصے تھے ان کے دین کی بنیادوں میں، ان خواتین کا حصہ کچھ کم نہیں، بہت بڑا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان آتے تھے مدینہ منورہ میں، اور آپ نے فرمایا رملہ کو کہو اپنے ہاں انہیں ٹھہرا لیا کرے، اور اس پہ رملہ رضی اللہ عنہا صحابیہ تھیں، خاتون تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 مہمان آتے تھے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کی بندی ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی تھی، ان مہمانوں کو ٹھہراتی تھی۔ 700 آدمی کسی عورت کے لیے معمولی بات ہے کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرے، مطلب یہ کوئی آسان چیز ہے، کوئی معمولی چیز ہے، لیکن وہ کرتی تھی۔ اور نہ اگر مدینہ منورہ میں اتنی محنت ہوتی اور اتنا حصہ اور یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو یہ دین آگے کیسے پھیلتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت برحق اور ان کی عزت، احترام، ان کا مقام، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتھی بھی ایسے دیے، دوست بھی ایسے دیے، خواتین بھی اس حلقے میں ایسی دیں جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ کس وقت وہ سوتی ہوں گی، بچوں کا کیا ہوتا ہوگا، گھر کا کیا ہوتا ہوگا، 700 آدمی، اور لوگ رملہ رضی اللہ عنہا کے نام کو نہیں جانتے، لیکن جس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جس کے ہاں وہ پہنچی ہوں گی اور جو ان پر اللہ نے نوازشات اور عنایات کی ہوں گی وہ کوئی چھوٹی سی چیز، اتنی قربانیاں ہیں۔ آگے اسی لیے سورہ نساء میں آگے آ جائے گی بات کہ وہ خواتین کی محنت، اللہ کے ساتھ تعلق کی سب چیزیں کیا رہی ہیں اور کیا کیا کرتی رہی۔ یہ ایک آدمی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کہتے تھے کہ مجھ سے میرے حضرت نے کہا جب میں پاک پتن سے چلنے لگا تو فرمایا دہلی میں ہم نے ایسا درخت لگایا ہے اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھی رہے گی۔ تو میں چلنے لگا تو مجھے جو نصیحتیں کی، خیر وہ تو لمبی بات ہے، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بالکل بچہ تھا اور ہمارے گھر میں پورا موسم گزر جاتا تھا اور ہم ایک پھل لے کے بازار سے نہیں کھا سکتے تھے، غربت ایسی شدید تھی۔ تو ایک مرتبہ چاند نظر آیا اور والدہ بیمار تھیں، اور میں جب پڑھ کے ایک درجے تک پہنچا تو دہلی میں دستور یہ تھا کہ اس زمانے میں کہ جب بچہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا تھا تو پگڑی اس کے سر پہ باندھتے تھے۔ تو میں گھر آیا اور ضد کی اور میں نے کہا مجھے کپڑا دیں، میرے اساتذہ یہ کہتے ہیں۔ تو میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی گھبراؤ نہیں اور ہم چرخہ کاٹیں گے پھر تمہیں کپڑا لا کے دیں گے۔ تو فرماتے تھے بڑا میں خوش ہوا، میری والدہ نے اور بہن نے مزدوری کی اور کچھ پیسے ملے اور پھر اس سے وہ چرخے پہ وہ سوت کو کاٹ کے کپڑا لے کے آئیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، والدہ کی طبیعت خراب تھی اور چاند نظر آ گیا تو میں حاضر ہوا، اور دہلی میں دستور یہ تھا کہ نیا چاند دیکھ کے پاؤں چومتے تھے والدین کے، تو میں نے پاؤں چومے، لیٹی ہوئی تھیں تو مجھ سے کہنے لگیں کہ نظام الدین اس مرتبہ تو پاؤں ہمارے چوم رہا ہے اور پھر آئندہ چاند پہ کس کے پاؤں چومے گا؟ تو فرمایا میرے دل میں بڑا کھٹکا لگا اور میں رونے لگا، اور میں نے کہا آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جاتی ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو کہا جاؤ اور فلاں بزرگ جو ہیں ان کے پاس رہو اور میں تمہیں بلا لوں گی۔ تو حضرت فرماتے تھے شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے، وہ رہتے تھے دلی میں ان کے یہاں گیا کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہندوستان میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، رہ کے یہ جملے یاد آتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں وہاں گیا اور رات کے آخری حصے میں ہمارے گھر میں ایک خاتون ہوتی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا جلدی چلو ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو میں گیا تو میری والدہ کی طبیعت واقعی خراب تھی، تو مجھے دیکھ کے رونے لگی، میں بھی رو پڑا، اور میں نے کہا مجھ سے پوچھا کہ وہ نظام تم کیا بات پوچھ رہے تھے رات؟
تو میں نے کہا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مخدومہ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جاتی ہیں، مجھے کس کے حوالے کر رہی ہیں؟ تو فرماتے تھے میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسے ہوا میں بلند کیا اور فرمایا اللہ آپ کے سپرد کر کے جاتی، اللہ آپ کے حوالے کر کے جاتی۔ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے گھر میں ایک پائی نہیں تھی اس دن، اور اگر میری ماں پورا گھر ہیروں سے بھرا ہوا چھوڑ کے جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب بھی خوشی اس جملے سے ہوتی ہے کہ فرمایا اللہ تیرے سپرد کر کے جاتی۔ حضرت نے تو اتنا ہی فرمایا، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز ماں سپرد کر کے گئی تھی اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا، اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچایا کہ اب تک 8 صدیاں گزر گئی ہیں اور اب تک اللہ کی رحمت وہاں مسلسل نازل ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگ دعا مانگتے ہیں اور نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہے خدا کے دین کے لیے کام کرنے کا نتیجہ۔ ہم حضرت کی مزار پہ گئے اور وہاں سامنے ہی ہمایوں بادشاہ کی بھی قبر ہے، وہاں بھی گئے تو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت کے مزار پہ اب بھی ہزاروں لاکھوں آدمی آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ الگ بات ہے جو بھی وہ غلط حرکتیں بھی کرتے ہوں، اور سامنے بادشاہ کا مزار تھا ہمایوں کا۔ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک میاں بیوی تھے بیٹھے ہوئے اور ایک بلی یا کوئی جانور ایسے گھوم رہا تھا اور وہ ایک کونے میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو سوچتے رہے کہ جس نے چند دن اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہے اس کا حال دیکھو، اور جو ہندوستان پورے کا بادشاہ تھا اور جس کے اٹھنے اور بیٹھنے پہ ہزاروں اٹھتے اور بیٹھتے تھے اس کا حال دیکھو آج۔ یہ ہے اللہ جب قبول کر لیتا ہے نا تو پھر کوئی چھوٹی سی بات نہیں، وہ ماں ہی تھی نا، محنت کی اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا من ذکر و انثی، فرق نہیں ہے عورت ہو یا مرد ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مکہ والے ہجرت بھی کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، جن گھروں کو اتنے ارمان سے سجایا اور اتنی محنت کر کے اور جہاں پیدائش اور جہاں سب چیزیں تھیں وہاں سے نکالے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ میں آئے ہیں نا، بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ آج رات ہم کہاں رہیں گے، آج رات کہاں ٹھہرنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آخر عرض کیا اللہ کے رسول عجیب بات ہے، آپ کئی بار ارشاد فرما چکے ہیں آپ کا تو اپنا گھر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو علی کے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا عقیل نے لے لیا ہے، میرا تو کوئی گھر رہا نہیں۔ یہ ہے اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے حج کے لیے، جہاں ان کے گھر تھے جنہیں چھوڑ کے گئے تھے نظر تک اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تو لوگوں نے کہا دیکھ لیں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بھی یہاں رہے، آپ کے دادا بھی کہتے تھے بس جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے ہم اس کی طرف نگاہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، یہ کوئی چھوٹی سی قربانی تھی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے۔ یہ ہے کمال کی بات۔ اوذوا فی سبیلی، میری راہ میں ستائے گئے۔ تو نیز برسر باما کے تماشائی، شور پڑ گیا ہے، غوغائی شور پڑ گیا ہے کہ تیری محبت اور تیرے عشق اور تیرے ساتھ تعلق کی وجہ سے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے تو نیز برسر باما کے تماشائی، آپ بھی تو آ کے دیکھیں یہ آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ستائے گئے۔ یہ جو قدردانی ہے نا، یہ جو اللہ کی طرف سے ہے نا، اس کی تمنا تو آدمی کبھی نہ کرے بھائی۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے ہمیشہ، مگر کبھی مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچے تو اس بات کو سوچنا چاہیے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ اللہ نے کہا ان کا جرم اتنا تھا کہ بس وہ مسلمان تھے، میری راہ میں ستائے گئے۔ اچھا ایسے لوگ پہلے ذکر کیا وہ جو فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، دوسرے اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، تیسرے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ستائے گئے، چوتھے وَقَاتَلُوا، اور لڑے اللہ کی راہ میں، وَقُتِلُوا، اور پانچویں یہ کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ پانچوں کے پانچوں ایسے ہیں، چاہے یہ پانچوں صفات ایک میں جمع ہو جائیں اور چاہے یہ پانچوں گروہ بن جائیں،
کوئی بھی ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہمیں اپنی قسم ہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے ہٹا دیں گے، دھو دیں گے، پاک کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں یقیناً انہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ کوئی ملا ہے انہیں، جو کام کرتے رہے ہیں وہ بدلہ ایک تو ملا ان اعمال کا، اور دوسرے واللہ عنده حسن الثواب، اور لوگوں اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے، یعنی ہمارا فضل بھی شامل حال ہو گیا، صرف اعمال ہی کا بدلہ نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فضل بھی ان کے شامل حال ہوا۔ تو پانچوں میں کوئی بھی ہے ہجرت کر لی، اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں ستایا گیا، قاتلو، اور اللہ کی راہ میں لڑا، جہاد کیا، محنت کرتا رہا زندگی بھر اللہ کی راہ، یہ سب چیزیں، اور پہلے بتا دیا ہے خدا نے کہ جو عمل تم کرو گے ہم ضائع نہیں کریں گے۔ آدمی سوچے ہمیشہ کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں اس اعمال کا وزن کہیں پڑ رہا، کوئی نہ کوئی ہے جو ان اعمال کا خریدار ہے، اور کوئی نہ کوئی ہے جو خود ہی توفیق دیتا ہے، اور اتنا کریم ہے کہ جب اس باغ میں پھل لگتا ہے تو باغ بھی اس کا، بیج بھی اس نے دیا، ہوائیں بھی اس نے چلائیں، سب کچھ اس کی طرف سے، اور پھر پھل کو میری طرف سے قبول کر لیتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ نے کہا کسی درجے میں بھی کوئی آدمی آ جائے گا، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے خطائیں معاف کر دیں گے، دوسرے یہ کہ اسے جنت میں بھیج دیں گے، اور تیسرے یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے اسے بدلہ ملا ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ایسا ہے کہ اس کے ہاں سے ہمیشہ اچھے بدلے ملتے ہیں۔